ہم ان کے والدہ نے میرا بھانجا ہے اور ہمیں بھی شاید اس انداز میں بات کرنا نہیں آئے گا جس انداز میں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں ان کے عمل میں برکت عطا فرمائے. اب میں ایک اور تقریر کے لیے دعوت دوں گا مدرسہ کے طالب علم محمد حیان اسحاق کو. محمد حیان اسحاق. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی. سلام اے فخر موجودات، فخر نوع انسانی. سلام ذل رحمانی، سلام نور الدانی. تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی. تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو. تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید تو لانی. میرے قابل قدر اساتذہ کرام، معزز سامعین کرام اور میرے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آج کی تقریر کا عنوان تذکرہ ممدوح خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو محبوب خلائق ہیں. اس نازش آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر پر ذہن جھوم جھوم کر اظہار مسرت کر رہا ہے. یہ کیفیت صرف میری نہیں بلکہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے پڑھنے والے ہر اس شخص کی ہے جو کائنات کے ذرے ذرے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ محسوس کرتا ہے. اگر وہ بدر الدجا نہ ہوتا تو گناہوں کی رات کبھی نہ ڈھلتی. اگر وہ شمس الضحیٰ نہ ہوتا تو باطل کی کبھی ہار نہ ہوتی. ذکر ان کا چھیڑ کر دیکھے کوئی اے عارفی. ذکر ان کا چھیڑ کر دیکھے کوئی اے عارفی. بے خودی کیا چیز ہے وہ عرفتگی ہوتی ہے کیا. سامعین کرام، جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا تو آپ کا جواب یہ تھا کہ سارا قرآن ہی اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لہذا بحیثیت ہر مسلمان اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اور آخر میں عشق و محبت میں ڈوبا ہوا یہ شعر پڑھ کر میں اپنی تقریر کا اختتام کرتا